أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور سردی کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ اچھی سردی آ گئی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ آئیے پچھلے دعا تو بین دین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور میری آنے والی نسلوں میں سے دائی دین پیدا کرے، آمین۔ آئیے پچھلے لیسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ خوش بخت لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا کر وہاں ہمیشہ رہنے کی تائید بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام مومنوں کو بتایا گیا کہ وہ حق اور قرآن کے بارے میں کسی شک شبے کا شکار نہ ہوں، کیونکہ تورات آنے کے بعد بھی اختلاف پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ وقت آنے پر فیصلہ کر دیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورت ہود کی آیت نمبر 111 وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَا يُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک ہر ایک کو اس وقت ضرور پورا پورا بدلہ دے گا۔ ربو کا، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال کا، انہو، بے شک وہ، بیما یا ملونا خبیر، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں خوب خبردار ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں، ایمان، نسب، دعویٰ یا دنیاوی حیثیت سے کسی بھی صورت اپنے اعمال کی جواب دہی سے نہیں بچا جا سکتا۔ صاف اور واضح اعلان ہے، کس کی طرف سے؟ رب کائنات کی طرف سے۔ کیا اعلان ہے؟ کہ اس کی عدالت میں تمام انسانوں کو حاضر ہونا ہے۔ یہ تو 100% ڈن ہے نا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عدل کامل ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل، چاہے نیکی کا ہو یا برائی کا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نہ نیکی ضائع جائے گی اور نہ بدی کو نظر انداز کیا جائے گا۔ دیکھیں، دنیا میں اگر کسی کو ڈھیل یا مہلت نظر آتی ہے نا، تو صرف ذہن کا دھوکہ ہے۔ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں بعض اوقات اعمال کے جو نتائج ادھورے رہ جاتے ہیں، آخرت میں وہ پوری طرح ظاہر ہو جائیں گے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات انسان کو ظاہری طور پر ہی نہیں جانتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کا حال، سینوں کے راز بخوبی جانتے ہیں، اور ہم یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ چھپ کر کوئی عمل کرتا ہے تو بچ جائے گا۔ اللہ ہر لمحے انسان کی حرکات و سکنات کو پوری طرح جانتا ہے۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ ہمارے اللہ ہوتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں شدید جواب دہی کا احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ کا عدل یقینی ہے اور اس کی خبرگیری کامل۔ اس لیے مومن کا راستہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے خوف اور جواب دہی کے شعور کے ساتھ زندگی گزارے، کیونکہ انجام سب کے سامنے آ کر رہے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 پڑھتے ہیں۔ فَاسْتَقِیمُوا، کہ ان پس آپ ثابت قدم رہیں، قائم رہیں، کما امرتُ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَمَن تَابَ، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی، مَعَکَ، آپ کے ساتھ، وَلَا تَطْغَوْا، اور تم سرکشی نہ کرو، اِنَّهُ، بے شک وہ، بِمَا تَعْمَلُونَ بصیر، اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر یاد دہانی کرا دی گئی ہے ہمیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی نہایت بھاری اور ذمہ داری والی آیت ہے، اور اس میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ تمام مومنوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ مومن تو ہم بھی ہیں، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ وہ دیکھیں کس شدت سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس بات کو اپنایا ہوگا۔ لہٰذا اس میں ہمارے لیے بھی بہت سے حکم ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں صرف استقامت کا نہیں، بلکہ ویسی ہی استقامت کا حکم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔
نہ اپنی مرضی کی نہ سہولت والی، یعنی دین پر پورے توازن سے قائم رہنا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے اور مسلسل جدوجہد کے ساتھ رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ، یعنی وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ خطاب صرف ان کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو آپ کے ساتھ ایمان لا چکے اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ اب دیکھیں، دین کو پھیلانے کی کوشش تو اجتماعی ہوتی ہے نا، سارے مل کے کریں گے کام تو ہوگا نا، اس میں تو سب لوگوں کو استقامت دکھانی ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی، آنے والی نسلوں کو بھی۔ استقامت کا مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ کسی کام کو مسلسل کرتے ہی رہنا، چاہے آپ کو آغاز میں ناکامیوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کئی صدیاں گزر گئیں، اب دین کو پھیلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ہے نا۔ صرف زبانی دعوے سے کام نہیں ہونے والا، مسلسل ثابت قدمی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر حکم دیا گیا کہ حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی دین کے راستے میں انتہا پسندی، سختی یا توازن کے بگاڑ کی اجازت نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک داعی دین ظلم، جبر یا زیادتی پر اتر آئے۔ دین کا راستہ عدل، اعتدال اور توازن کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ وہ صرف نتائج نہیں بلکہ طریقہ کار، نیت اور رویے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے استقامت کے نام پر اختیار کیا گیا کوئی غلط طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 پڑھتے ہیں، وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ جھکو، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ، ورنہ چھوئے گی تمہیں آگ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی دوست، ثم لا تنصرون، اور پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ پچھلی آیت میں سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا جو ظلم کرتے ہیں۔ لفظ رکون کا مطلب صرف عملی ساتھ دینا نہیں بلکہ دل کی پوری توجہ، ہمدردی اور خاموش تائید بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں دراصل کہ ظالم نظام، ظالم افراد یا باطل قوتوں کے ساتھ کسی درجے میں بھی ذہنی اور عملی طور پر جھکاؤ جو ہے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ سوری، کیوں نہ جھکو؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی آگ چھو لے۔ یہ ایک سخت وارننگ ہے۔ اگر اہل حق نے باطل قوتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا یا مصلحت کے نام پر خاموشی اختیار کر لی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا بلکہ ان تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی خاموش رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہوگا۔ یہ جملہ سراسر توحید کا عملی تقاضا ہے۔ دیکھیں، انسان جب مالی طور پر کمزور ہو یا عقیدے کے لحاظ سے کمزور ہو تو وہ ظالموں کے آگے اس لیے جھکتا ہے کہ وہ اسے فائدہ، تحفظ یا سہارا دیں گے، یہی وجہ ہوتی ہے نا۔ مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ اصل سرپرستی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، باقی سب سہارے وہم ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے خلاف جا کر اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ غور سے سننے والی بات ہے اور پھر عمل کرنے والی بات ہے، اور اس کے بعد دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ حق اور باطل کے درمیان نیوٹرل رہنا بھی جرم ہے۔ ظلم کے نظام سے فائدہ اٹھانا، اس پر خاموش رہنا یا اس کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان حق پر ڈٹ جائے چاہے نقصان ہی کیوں نہ ہو، اور یہ ہمیں کام بہت مشکل لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بات کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔